السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ بنت اشکر احسان کہ اللہ تبارک وتعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو آج کے اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی اس جلسے کے حاضر کو قبول فرما، اور ہم تمام یہاں جو کچھ سنیں اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کے ذریعے سے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے سامان مہیا کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ میں سب سے پہلے مبارکبادی دینا چاہوں گا آئے ہوئے تمام سامعین، ناظرین، خصوصاً اہلیان سیتاپور کو کہ آپ تمام نے جو کچھ جلسے کا انعقاد کیا ہے یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ اس کے ذریعے سے ایمانی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اس قسم کے جلسوں سے انسان کے اندر ایک سوچ و فکر پیدا ہوتی ہے اور اس سے ایک اچھا خاصا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ میں اس گاؤں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، اتفاق جو ہے آج پہلی مرتبہ آپ کے سامنے آنا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہم تمام بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو جس کو جیسے چاہے جدھر چاہے ٹھہر دے۔ اللہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو حق گو اور حق سننے والوں کی طرف رکھا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، اور ہم تمام خوش نصیب بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے موقع پر خوشیاں منانے اور خوشی کے اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی خوشیاں منانے کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشیاں منائیں۔ خوشی کا اظہار کرنا ایک امتی کا حق بنتا ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا ایک ایمان والے کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ خوشی کا اظہار کرنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ ایک ایمان والے کا حق بنتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی تشریف آوری کے موقع پر خوشی کا اظہار کرے، کیونکہ ساری چیزوں سے بڑھ کر اگر کوئی چیز بڑی اور اصل ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ دنیا میں، مخلوق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو نہیں رکھا۔ ساری کی ساری چیزیں، کل کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے صدقے میں پیدا کی گئی ہے۔ حضور کے بعد اس میں جو ہے سارے لوگوں کی حقیقتیں جاننے والا کوئی ہے نہیں۔
ہم ساروں کی حقیقتوں کو نہیں جان سکتے. آپ کی نہ میں آپ کو جانتا ہوں، نہ آپ مجھے جانتے ہیں، نہ آپ میری حقیقت سے واقف ہیں، نہ میں آپ کی حقیقت کیا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا ہے، کیسے ہیں، کون ہے، کہاں سے، نہ آپ میرے بارے میں جانتے ہیں. جتنا ایک انسان کی حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں عمر کا ایک حصہ ختم کرنا پڑتا ہے. عمر کا ایک حصہ ختم ہونے کے بعد بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی ساری حقیقت، اس کی ساری کوئی کیا جان سکتا ہے. کیوں؟ جتنے نہیں بنے ہیں دیکھیے آپ، جتنوں کے روح ہے تعلق سے آتا ہے، جتنے لوگوں کی ہمارے روح ہیں، روح محمدی سے فیض لے کر ہی وہ بدن میں داخل ہوتی ہے. ہم اور آپ کے جو بدن میں روح ہے، ایک گھر کا نام ہے. یہ جسہ اور ڈھانچہ ہمارا، یہ تو ایک اندھیرا مقام ہے، اس میں روشنی نہیں، یہ تو اندھیرا ہے، اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جب روح داخل ہوئی تھی، باہر نکل آتی. آپ کا جب ڈھانچہ تیار کیا گیا، روح داخل کی گئی، باہر آ گئی روح، پھر داخل کی گئی، پھر باہر نکل آ گئی. اس کے بعد روح سے خطاب، میں اس انسان کے ڈھانچے میں کس طرح رہوں؟ یہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، یہاں تو ظلمات ہی ظلمات ہیں، یہاں روشنی نہیں ہے، یہاں روشنی نہیں، یہاں قرار کس طرح ہے؟ یہاں کیونکہ روح تو جو ہے روشنی کا نام، روح تو روشنی کا نام ہے، روشنی میں رہنے والی چیز، روح تو روشنی میں رہنے والی چیز ہے. پورے پاک کی برکتوں سے روح نے ہمارے جسم میں، ہمارے وجود میں قرار پکڑا، ورنہ ہم اس لائق نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر بڑی مہربانی فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پہلے پیغمبر کو عطا فرمایا. یہ اس کی بڑی مہربانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل، بڑی رحمت ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے بغیر حضور کے ہماری زندگی بیکار، بغیر حضور کے ہماری زندگی بیکار. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حساب سے بنایا ہے. بنانے والا رب ہے، ہم کیوں پریشان ہوں؟ بعض لوگ خدا جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا، ٹھیک ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے. بے شک کھلانے والا رب ہی ہے، بے شک پیدا کرنے والا رب ہی ہے، بے شک روح پھونکنے والا رب ہی ہے، روح داخل کرنے والا رب ہی ہے، بے شک حیات بخشنے والا رب ہی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الارض. اے پیغمبر سنیے، اگر ہم آپ کو پیدا کرنا نہیں چاہتے تو ہم نہ آسمان کو پیدا کرتے نہ زمین کو پیدا کرتے. جب آسمان نہیں ہوتا، زمین بھی نہیں ہوتے، تو ہم کہاں سے ہوتے؟ آسمان بھی نہیں، زمین بھی نہیں، تو ہم کہاں سے آتے؟ ہوا میں پیدا ہوتے تھے کیا ہوگا؟ ہمارے وجود کے لیے زمین سے مٹی اٹھائی گئی ہے، زمین سے مٹی اٹھا کر پتلا بنایا گیا ہے. جس کے جسم میں جہاں کی مٹی اٹھتی ہے، اس انسان کو اسی مٹی میں دبا دیا جاتا ہے. مشہور آپ بھی سنے، کیونکہ جہاں سے مٹی اٹھائے ہیں وہیں مٹی پہنچتی ہے. اس لیے بعض لوگوں کا انتقال کہاں ہوتا ہے اور کہاں ان کی تدفین ہوتی ہے. دوسرے گاؤں میں انتقال ہوتا ہے، لڑ جھگڑ کر دوسرے گاؤں میں لا کر تدفین کر دیتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کی مٹی وہاں سے اٹھائی گئی تھی. جس کی مٹی جہاں سے اٹھائی جاتی ہے اس کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے. آپ لاکھ کوششیں کرو دوسری بہت اچھی جگہ ہے، لیکن نہیں، کیونکہ جہاں سے مٹی اٹھائی گئی تھی اس کو وہیں پہنچنا ہے، وہیں پہنچ کر اس کی مقدار کو مکمل ہونا ہے.
اس کی مقدار کو مکمل ہونا ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اچھی جگہوں پر جن کی تدفین ہوتی ہے، یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، نصیب کی بات ہوتی ہے۔ کوئی جو ہے پیدا کہاں ہوتا ہے، زندگی کہاں ہوتا ہے، اس کی کہاں زندگی ہوتی ہے، کوئی جو ہے کہاں جاتا ہے، کہاں انتقال ہوتا ہے۔ بعض لوگ مدینہ منورہ میں انتقال ہوتے ہیں، وہاں دفن ہوتے ہیں، مکہ معظمہ میں ہوتے ہیں، وہاں دفن ہوتی ہے۔ تو یہ نصیب کی بات ہے۔ ہمارے جسے میں، ہمارے ڈھانچے میں جو مٹی، وہ زمین سے تعلق رکھتی ہے، زمین کی مٹی سے ہم بنائے گئے ہیں، ہماری پیدائش مٹی سے ہے، اور مٹی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر، اگر میں آپ کو پیدا کرنا نہیں چاہتا تو زمین کو پیدا نہیں کرتا، اگر زمین کو پیدا نہیں فرماتا تو ہماری تخلیق کہاں سے تھی، ہم کہاں رہتے ہیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑی مہربانیاں فرمائی، ہم پر بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز، ہر ایک نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ ساری کی ساری نعمتیں، آنکھ، ہاتھ، پیر، کان، ناک، یہ ساری کی ساری نعمتیں جو ہمیں حاصل ہوئی ہیں، یہ کل کی کل نعمتیں حضور کا صدقہ ہے، یہ حضور کا صدقہ ہے، کیونکہ یہ حضور کی مہربانی ہے کہ ہمارے آنکھوں میں روشنی باقی ہے، حضور کی مہربانی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ویسا فضل بنایا ہے، آپ اللہ کا ویسا فضل ہیں اور اللہ کی ویسی رحمت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، آپ فرما دیجیے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشیوں کا اظہار کریں، خوشیاں منائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں اللہ کا اور کوئی فضل نہیں ہے، یعنی حضور کا فضل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے، سب سے بڑی رحمت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی رحمت، ویسے رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صدقے کل کائنات کی تخلیق فرمائی، کل لوگوں کو پیدا فرمایا، انسانوں کو پیدا فرمایا، حضرت آدم کو پیدا فرمایا، کل انبیاء کو پیدا فرمایا، کل اولیاء کو پیدا فرمایا، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، چاند و سورج کو پیدا فرمایا، دنیا کی ساری چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک کہ اپنی ربوبیت کا اظہار بھی جو ہے حضور کی ذات سے فرمایا، میں رب ہوں، اس بات کا اظہار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے فرمایا۔ مشہور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتا کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کے کہے کو ہر کوئی مانتے، اس کے کہے کا کوئی انکار نہیں کرتا، ایمان والا کوئی ایمان والا انکار نہیں کرتا کہ جو ہے اللہ ایک ہے، ایک ہی ہے، خدا فرما رہا ہے ایک ہی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا اللہ احد کہ اللہ ایک ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل، اے پیغمبر آپ فرمائیے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ کو ایک ماننے میں اللہ نے اپنے حبیب کو درمیان میں رکھا، اللہ کو ایک ماننے میں اللہ نے اپنے حبیب کو درمیان میں رکھا کہ اے پیغمبر میں ایک ہوں، اس بات کو ساری کائنات تسلیم کرتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری وحدانیت کا اقرار بھی آپ کے ذریعے سے ہو، میں ایک ہوں اس بات کا اقرار بھی آپ کے ذریعے سے ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ رحمت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا فضل بنایا، آپ کو اپنی رحمت بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، رحمت اور فضل حاصل ہونے کے بعد تم خوشیوں کا اظہار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے موقع پر یہ خوشیوں کا اظہار کرنا، دیکھیے ایک ایمان والے کا یہ حق بھی بنتا ہے اور ایمان اس بات کا تقاضا بھی کرتا ہے کہ اے مومن، جس کے صدقے تجھے ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، اگر کوئی کہے کہ نہیں اللہ ہمیں ایمان دے،
اللہ ہمیں ایمان دیا ہے جو ہے حضور کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض ایسے ذہن ہوتے کہ حضور نہیں ہرگز نہیں دوستو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اقرار بھی اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کروایا. وہ رب ہے، چاہتا تو جو ہے اپنے بندوں کو سیدھے سیدھے جو ہے قرآن پاک عطا کر دیتا. وہ رب ہے، چاہتا تو اپنے سارے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا کہ اے بندو مجھے ایک مانو. وہ جس کے دل میں ڈال دے اب وہ کہاں سے ملنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے دل میں ڈال دیتا، وہ چاہتا تو جو ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو رکھا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. دوستوں یہ ہم تمام کی بڑی خوش قسمتی ہے، بڑی خوش نصیبی کی ہماری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. امت محمدیہ ہمیں پیدا فرمایا، اس کا بڑا فضل ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے. کیونکہ آج لوگوں کے خیالات الگ ہو چکے ہیں، آج لوگوں کے ذہن بدل چکے ہیں. خدا کے واسطے آپ اپنے ذہنوں کو نہ بدلو، اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کرو، کیونکہ دنیا میں ہر چیز حاصل ہو سکتی. تم دنیاوی چیزوں کو حاصل کر سکتے ہو کوشش کرتے ہوئے، لیکن یاد رکھو ہدایت اللہ کی مرضی سے عطا ہوتی ہے. ہدایت رب کی مرضی سے عطا ہوتی ہے. اگر ہم ہدایت پر ہیں تو ہم اس پر دعا کریں کہ الہی تو ہمیں ہدایت پر باقی رکھ، تو ہمیں صحیح راستے پر قائم رکھ. اور صحیح راستہ کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت ہے. کسی کے عمل سے اہل سنت کو غلط نہیں کہا جائے گا. بعض لوگوں کے عمل غلط ہوتے ہیں، لوگ جو ہے تانا دیتے ہیں دیکھو یہی ہے سنت، یہی ہے اہل سنت، یہی نہیں. کسی کے عمل سے اہل سنت کو تانا نہیں، اس کا عمل اس کی حد تک ہے. اس کا عمل اگر کوئی مسلمان کہیں دھوکہ دے رہا ہے تو کیا جو ہے ایمان کے تعلق سے باتیں کریں گے یا اس شخص کے تعلق سے باتیں کریں گے؟ اس شخص کے بارے میں بولیں گے کہ اس نے برائی کی، کیا اس کی ایمان کے بارے میں باتیں کریں گے؟ نہیں، ایمان کے بارے میں باتیں نہیں کریں گے. اس نے جو برائی کی ہے اس کی حد تک بات ہوگی، ایمان پر ہم نہیں جائیں گے. جو اسی طرح اگر کسی اہل سنت میں کسی شخص کے عمل خراب ہیں تو بات اس کی حد تک رکھیں، اس سے آگے لے جا کر پھر جو ہے اہل سنت ہی ایسی، یہ غلط بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت و جماعت میں سے بنایا. ہم خوش نصیب ہیں دوستوں، اور یہی حق ہے. کیونکہ آپ اٹھا کر دیکھیے، کتابیں اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں حدیث پاک مان علیہ و اصحابہ، میں اور میرے صحابہ جس پر ہیں وہی حق کا راستہ ہے. اسی سے جو اہل سنت و جماعت ایک زمانے سے اس چیز کو جو ہے اجاگر کیا گیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت جس طرح ماننا ہے اس طرح مانے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح چاہنا ہے اس طرح چاہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے محبت کریں. ہم جتنی محبت کریں گے کم ہی ہے دوستوں. ہم اتنے لائق نہیں کہ ہم جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنا ہے ویسی محبت کر سکیں. ہمیں صرف کوشش کرنی ہے کہ ہم سچے غلام حضور کے بن جائیں، ہم حضور کے سچے چاہنے والے بن جائیں، ہم حضور کے سچے ماننے والے بن جائیں، ہم حضور کی سچی غلامی میں رہنے والے بن جائیں، ہم نیک کام کرنے والے بن جائیں، ہم برائیوں سے دور رہنے والے بن جائیں، ہمارے اندر اچھائیاں پیدا ہوں، ہمارے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں. ہم اس بات کی کوشش کرتے رہیں. یہ ہماری کوشش ایک نہ ایک دن ضرور ہمیں کامیاب کروائے گی، ضرور ہم اس سے کامیاب ہو جائیں گے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. میلاد مانا پیدائش، میلاد کا مانا پیدائش. میلاد النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. نبی عید مانا خوشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانا.
عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عید مانا خوشی، میلاد مانا پیدائش، نبی مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کا اظہار ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس طریقے سے ہوئی ہے، میں آپ کو میلاد النبی کے بارے میں کچھ باتیں، حضور کی ولادت کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہوں گا، کیونکہ جو ہے اصل اس میں حضور کی پیدائشی کا تذکرہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جب آپ کی ولادت ہوئی دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جس رات پیدائش ہوتی ہے، صبح صادق کی جب پیدائش ہوتی ہے، اس کے بعد مکے میں کعبے کے صحن کعبہ میں قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. قریش کے کچھ لوگ بیٹھ کر گفتگو کر بات چیت کر رہے تھے. اس وقت جو ہے ایک یہودی آتا ہے. ایک یہودی آ کر وہ کہتا ہے، کیا تمہارے یہاں کل رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ وہ حضور کی پیدائش، آپ کی ولادت کا تذکرہ، اللہ اکبر، آپ کی ولادت کا تذکرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، ایک یہودی آتا ہے، آ کر صحن کعبہ میں آ کر جو قریش بیٹھے ہوئے تھے، سرداران قریش ان سے کہتا ہے، کیا تمہارے یہاں کوئی کل بچہ پیدا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس بات کی اطلاع تو ہمیں نہیں ہے، یہ تو ہمیں معلوم نہیں کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یا نہیں معلوم ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو، پوچھو تو صحیح تمہارے قبیلے میں کہ کہیں کسی کے گھر بچہ تو پیدا نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم پوچھ لیں گے. اس کے بعد سارے لوگ گھر جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں. پوچھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہاں، کل رات ایک بچہ پیدا ہوا ہے، صبح شادی کے وقت ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور وہ عبداللہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے صبح صادق کے وقت. اس وقت جو ہے لوگوں کے درمیان یہ بات چرچا ہوتی ہے کہ ہاں دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں پیدا، اس وقت جو ہے جب پیدا ایک ہی پیدا ہوئی آپ سے پاس، دوسرا پیدا نہیں مکے میں. اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات بابا ہاں پیدا ہوا ہے. وہ لوگ پھر جمع ہو کر بیٹھتے ہیں. تب وہ یہودی آتا ہے، بلا بھیجنے سے آتا ہے یہودی. آنے کے بعد وہ پوچھتا ہے، کیا تم نے معلوم کر لیا کہ تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں، ہم نے معلوم کیا ہے کہ جو ہے عبداللہ نامی ایک شخص ہے، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہے، اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد رکھا گیا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ جلدی کرو، چلو مجھے اس کے یہاں لے چلو. وہ یہودی عالم تھا. وہ کہتا ہے کہ چلو، فوائد کا عالم تھا، مجھے اس کے یہاں لے چلو، مجھے اس بچے کو دیکھنا ہے. اس یہودی عالم کو لے کر، اس یہودی کو لے کر جو ہے حضرت عبداللہ کے گھر، حضرت آمینہ کے مکان پر سارے لوگ آتے ہیں. آ کر باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں. آواز دینے کے بعد اندر سے آواز آتی ہے، ٹھیک ہے بولیے. سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے، یہ چونکہ وہ عالم تھا، یہودی بڑا عالم تھا، سمجھدار تھا، کتاب کا علم رکھنے والا تھا. کہتے ہیں کہ یہ تمہارے بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تمہارے بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کپڑے میں لپیٹ کر جب باہر لاتے ہیں، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جتنی پاکیزگی کے ساتھ ہوئی، دنیا میں کسی کی ویسی پیدائش نہیں. کیونکہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ کی پیدائش ہوئی، دنیا میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک قسم کی بدبو ہوا کرتی ہے، یا ایک مہک ہوا کرتی ہے، ایک قسم کی بو ہوا کرتی ہے. حضور کی جب پیدائش ہوئی، فرماتے ہیں کہ حضور کی پیدائش کے وقت کسی قسم کی بو نہیں تھی، بلکہ سارا گھر خوشبو سے بہک رہا. فرماتے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ
جب آنے کے بعد جب قریش کے لوگ حضور کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں، وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ کتنا حسین و جمیل بچہ ہے کہ آج تک ایسا مکہ میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ پیدائش محمدی بے مثل و بے مثال، حضور کی ذات بے مثل و بے مثال، ساری مخلوق میں حضور کے جیسا کوئی نہیں ہے، حضور کے پیدائش کی طرح کسی کی پیدائش نہیں ہے۔ ارے سارے کے سارے جب پیدا ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایک قسم کی بو ہوا کرتی ہے، لیکن جب حضور پیدا ہوتے ہیں تو حضور کے ساتھ خوشبو ہی خوشبو ہے۔ کیوں دوستوں اور بزرگوں، اور انسان پیدا ہوتے ہیں تو ان کی تخلیق مٹی سے ہوتی ہے، جب حضور پیدا ہوئے ہیں تو حضور کی پیدائش نور سے، نور میں بدبو نہیں ہوتی، نور میں بدبو نہیں ہوتی۔ نور سمجھ میں آنے والوں کے سمجھ میں آتا ہے، سمجھداروں کے سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر لاتے ہیں چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، ارے جسے دیکھ کر فرشتے چکر لگاتے ہیں، چہرے مصطفیٰ وہ چہرہ ہے کہ جس چہرے کو دیکھ کر جبریل ابھی قربان ہو جائے کہ یا رسول اللہ میں نے سارے جہاں کو چھان ڈالا، قلب تو مشارق قلب و مغارب، کہ میں نے مشرق اور مغرب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا یا رسول اللہ۔ جبریل امی آپ عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مشرق اور مغرب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا۔ آپ عرض کرتے ہیں فلم اجد رجل افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے بڑھ کر کسی کو فضیلت والا میں نے نہیں دیکھا ہے، حضور سے بڑھ کر بہتر کسی کو میں نے دنیا میں نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ یہودی دیکھتا ہے وہ کہتا ہے، نشانیاں ساری دیکھنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں یہی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ان کی پیٹھ دیکھنا چاہتا ہوں، کیا کہتا ہے، میں ان کی پشت دیکھنا چاہتا ہوں، پیٹھ دیکھنا چاہتا ہوں، پشت مبارکہ کی دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پشت کا حصہ جب اسے دکھایا جاتا ہے، دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جو پشت مبارک ہے، آپ کی پیٹھ مبارک پر کبوتر کے انڈے کے برابر ایک گوشت کا حصہ ابھرا ہوا تھا۔ روایت میں کبوتر کا انڈا آتا ہے، کبوتر کا انڈا جتنا خوبصورت ہوتا ہے کسی کا انڈا اتنا خوبصورت نہیں ہوتا، مرغی کا انڈا بھی تھوڑا بڑا ہوتا ہے، کبوتر کا انڈا بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ خوبصورتی میں اب آپ سے ہو جائے گی کبوتر کا انڈا یہاں پہ دیکھ لو، کبوتر کا انڈا بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تشبیہ بھی دیکھیے کس طرح دیتے ہیں کہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت اطہر پر گوشت کا ایک حصہ ابھرا ہوا تھا جو کبوتر کے انڈے کی مثل تھا، اور اس پر بالوں کی باریک لڑی سے، بال کی باریک لڑی سے، لڑی سمجھتے ہیں، لڑی بالوں کی ہلکی لڑی سے اللہ نے پہلے ہی لکھ کر بھیجا تھا، اس پر تھا محمد رسول اللہ۔ پشت مبارک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرما دیا تھا۔ آپ کے اسے مہر نبوت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مہر نبوت، نبوت کا مہر، سکہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر جب وہ دیکھتا ہے، آپ کی پشت پر مہر دیکھتا ہے، وہ سکہ دیکھتا ہے، چیخ کر بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے، چیخ کر بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اسے بے ہوش ہو گر گیا تو لوگ دیکھتے رہتے ہیں، پانی اچھالے ہوئے، جیسے اس دور کی جو بھی سہولتیں تھیں اس کو ہوش میں لاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آتی، ہوش میں آنے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ انسان تجھے کیا ہوا؟
ان کی پیٹھ دیکھا اور بے ہوش ہو کر گر گئے. جاننے والا دیکھنے کے بعد جو ہے ساری چیزوں کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. جسے علم نہیں ہے سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی کیا ویسا ضرورہ بالا تو نہیں دی کیا نہیں ایسا ایسا ہے کیا بتا کیا نہیں ذرا اٹھے تھے. جو جاننے اور باقی لوگ تھے انہیں کچھ احساس نہیں ہوا. خاموش بھائی لوگ جتنے لوگ تھے انہوں نے کچھ نہیں, کیونکہ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا. جسے جس بات کا علم نہیں ہوتا ہے اس کی نظر وہاں تک نہیں پہنچتی, اور پہنچنے کے بعد بھی اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں. مہر نبوت کا انہیں علم ہی نہیں تھا. چونکہ اسے علم تھا اس چیز کا, اس نے پہچان لیا. پہچاننے کے بعد یہ حقیقت تک پہنچ گیا. ہوش میں آنے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ تجھے کیا ہوا, لمحے لمحے میں تو بے ہوش ہو کر گر گیا. وہ کہتا ہے کہ اے لوگوں, اے قبیلے قریش, تمہیں مبارک ہو, یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. آج تک نبوت بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی, بنی اسرائیل میں یہودیوں میں نبوت چلی آ رہی تھی. آج نبوت قریش میں منتقل ہو گئی. قبیلے قریش میں تمہارے یہاں منتقل ہو گئی. تمہیں مبارک ہو. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ ایسی ہستی ہے, یہ ایسی ہستی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے تم عرب والوں کو مشرق و مغرب یعنی ساری دنیا میں تمہیں عزت عطا کرے گا. جن کے ذریعے سے اللہ ساری دنیا میں تمہیں عزت عطا کرے گا. تم خوش ہو جاؤ. دوستوں اور بزرگوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سارے لوگ دیکھتے ہیں, دیکھ کر جو ہے خوش ہوتے ہیں, وہ بھی خوش ہوتے ہیں. واقعی یہ بچہ, کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو جو بھی دیکھ لیتا, جو بھی دیکھیے خوبصورت سے خوبصورت چہرہ آپ نے دیکھا ہوگا, خوبصورت سے خوبصورت چہرہ. دنیا میں جتنی خوبصورتی ہے وہ ساری کی ساری خوبصورتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی خیرات ہے. حضور صاحب حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت آپ ہیں, اتنے خوبصورت ہے حضور صلی حضرت یوسف علیہ السلام. آپ کے جسم میں رگیں جو دوڑتی, ان رگوں میں دوڑنے والا خون دکھائی دے. خوبصورتی ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورتی, یہ وہ خوبصورتی نہیں. خوبصورتی وہ انگلیاں کٹ گئی, ان کی انگلیاں کٹ رہی تھی, خون رس رہا تھا, خون بہ رہا تھا, لیمو بھی کٹ رہا ہے, انگلیاں بھی کٹ رہی ہیں. یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے آپ کے حسن کو دیکھ رہے ہیں. ادھر سے انگلیاں بھی کٹ رہی ہیں, خون بھی گر رہا ہے, احساس تک نہیں ہے. اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام وہاں سے ہٹ جاتے ہیں, وہ کہتی ہیں, عزیز مصر کی بیوی کہتی ہیں کہ کیا تم نے دیکھا کہ تم نے کیا کچھ کاٹ ڈالا ہے. وہ عورتیں دیکھتی ہیں, وہ کہتی ہیں, ہائے یہ کیا ہوا, ایک طرف تو نیبو تو کٹا ہی کٹا, نیبو کے ساتھ ساتھ ہماری انگلیاں بھی کٹ گئی. ہائے کیسا حسن ہے کہ ہماری انگلیاں کٹ گئی, ہمیں احساس تک نہیں ہوا, ہمیں محسوس تک نہیں ہوا. خوبصورتی اسے کہا جاتا ہے. خوبصورتی کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھو آپ, جب قحط پڑ گیا مصر میں, جب قحط پڑا, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں رہا, حکومت کے پاس سے بھی غلہ کم ہونا شروع ہو گیا, کم ہونے لگا. ہفتے میں کچھ دن کھانا دیا جاتا تھا. اب بہت جب کٹھن آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے کیا حکم آپ کو کہ اب جو ہے اب غذا کم ہے, تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ ہفتے ایک مرتبہ جو بھوکے رہتے تھے وہ آپ کے سامنے سے آپ گزارتے تھے. یوسف علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کرتے ہوئے جاتے تھے. بھوک جب لگتی کیا کرتے تھے؟ یوسف علیہ السلام کے چہرے کا, یوسف پیغمبر ہے, یوسف علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کرتے ہوئے جو ہے ادھر سے ادھر چلے جاتے تھے. حضرت یوسف علیہ جب بھوک لگتی تھی, بھوک صبح دوپہر شام کی نہیں رہتی تھی, فرماتے ہیں کہ دنیاوی کھانا جو شخص کھا لے, اگر صبح کھاتا ہے تو شام تک اسے بھوک لگ جاتی, لیکن چہرے
تک اسے بھوک نہیں ستاتی تھی. کتنا مست ہو. آپ بھی ہم دیکھیے ہمارے لوگ بھی جب کوئی بھوک زیادہ لگی ہوتی ہے جا کر اترتے ہیں, مین بازار میں جانا رہتا ہے یا تو کہیں اچھی چیز دیکھنے جانا رہتا ہے, جب وہاں جاتے ہیں تو ہماری بھوک ہم بھول جاتے ہیں, بھوک ہمیں یاد نہیں رہتی. خوب بھوکے ہوتے ہیں, جیسے ہی میں پہنچوں گا پہلے کھانا کھاؤں گا, لیکن کوئی ایسا مل گیا جس سے محبت ہو یا کوئی ایسی چیز جس سے آپ کو لگاؤ ہو یا جسے دیکھنا مقصد ہو آپ کا, وہ چیز دیکھنے کے بعد آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے, آپ کی بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے. دوستوں اور بزرگوں, حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن میں اللہ نے کیسا کمال رکھا تھا کہ ایک مرتبہ اگر کوئی بھوکا آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا 7 دن تک اسے بھوک نہیں لگتی تھی, ایسا پیٹ اس کا بھر جاتا تھا. ایسا حسن حضرت یوسف علیہ السلام. آپ کے حلق سے پانی جو اترتا وہ پانی نظر آتا تھا, آپ کے حلق سے جو دانا اترتا وہ دانا نظر آتا تھا. فرماتے ہیں جب آپ پانی میں نہانے, جب آپ پانی میں اترتے, تالاب میں اگر آپ اترتے تو پانی سے بھی آپ کا حسن جھلکتا تھا, آپ کا حسن, آپ کا جسم پاک نظر آتا تھا پانی سے بھی. فرماتے ہیں جب یوسف علیہ السلام آپ جب پانی میں نہانے اترتے تو آپ کے صدر کے لیے ساری مچھلیاں آپ کا گھیرا ڈال لیتی تھی, مچھلیاں آپ کا گھیرا ڈال لیتی تھی, مچھلیاں گھیرا ڈال لیتی تھی. آپ جو ہے پھر نہاتے تھے. ایسا حسن یوسف, وہ حسن یوسف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اب سمجھو آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن پاک کتنا بلند و بالا ہوگا, وہ حسن رسول کتنا اعلیٰ ہوگا. حضور کا چہرہ انور اور حضور کا حسن کتنا خوبصورت آپ کا چہرہ ہوگا. دوستوں اور بزرگوں, اندازے سے زیادہ ہے, اندازے سے باہر ہے. ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات, آپ کا چہرہ ویسا چہرہ, ویسی خوبصورتی. ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کامل بنائی. آپ کے ہاتھ کامل, آپ کے پیر کامل, آپ کی آنکھیں کامل, آپ کے کان کامل, آپ کل کے کل کامل و اکمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا. آپ کا وجود مبارک کامل و مکمل. آپ کے وجود کے جیسا اللہ نے کسی کے وجود کو دنیا میں نہیں پیدا فرمایا. دنیا میں ہر کوئی پیدا ہوتا ہے, ہر کوئی پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے. پیدا ہونے کے بعد وہ رونے لگتا ہے, اگر نہ روئے تو بیماری خیال کیا جاتا ہے, بیماری تصور کی جاتی ہے. اور ہر کوئی پیدا ہونے والا جب پیدا ہوتا ہے تو اسے شیطان آ کر ٹوچا دیتا ہے, شیطان آ کر اسے ٹوچا دیتا ہے, جس کے بعد بچہ رونے لگتا ہے. اور رونا اس کے لیے ضروری ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی, دوستوں اور بزرگوں, سارے کے سارے بچے روتے ہوئے آتے ہیں, روتے ہوئے آ کر سارے کے سارے بچے نہ انہیں کچھ خیال رہتا ہے, نہ انہیں کچھ احساس ہوتا ہے. ایک پیغمبر بھی اس دنیا میں پیدا ہوئے, جب پیغمبر خدا پیدا ہوئے, آپ جو ہے دنیا میں روتے ہوئے نہیں بلکہ روتوں کو ہنساتے ہوئے آپ تشریف لائے. روتوں کو ہنساتے ہوئے تشریف لائے. حضور جب پیدا ہوئے, کل کے کل پیدا ہوتے ہیں, پیدا ہونے کے بعد جو ہے ان کی دائیاں انہیں لے کر لٹایا کرتی ہیں, لیکن جب حضور پیدا ہوتے ہیں پیدائش کے ساتھ ہی آپ نے زمین پر سب سے پہلا جو کام کیا وہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے ہیں, خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ الہی تم میری امت کے ساتھ اچھا معاملہ فرما, میری امت مجھے بخش دے, میری امت مجھے ہلا کر دے. ربی ہماری امتی, میری امت میرے تابع کر دے, میری امت کے فیصلے میرے تابع کر دے. اللہ اکبر. دوستوں اور بزرگوں, یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں, پیدائش کے بعد دوسرے جو بچے پیدا ہوتے ہیں, ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کو 1 سال 2 سال یا 7 دن یا 21 دن کے بعد جو ان کا ختنہ کیا جاتا ہے. لیکن تنہا دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایسی ذات بابرکات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ ماں پیٹ ختنہ شدہ پیدا ہوئے. دنیا میں کسی نے آپ کا ختنہ نہیں فرمایا, آپ ماں پیٹ ختنہ ہو کر پیدا ہوئے. دوسرے بچے, ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ کپڑا اگر انہیں بنائے تو روتے ہیں, گرمی ہو رہی گھر میں بچے روتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جب کپڑا ڈالتے ہیں ان کے اوپر رونے لگتے ہیں, کپڑا ہمارا یہ ہوا کرتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا آپ کو فضیلت, ایسی فضیلت والا, ایسے مرتبہ مقام والا اللہ نے آپ کو بنایا. دوستوں اور بزرگوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور لوگ جب ان کا کپڑا ہٹتا ہے کچھ نہیں ہوتا, لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گہوارے میں بھی, جھولے میں ہوا کے ذریعے سے اگر کبھی تھوڑا سا کپڑا ہٹ جاتا بدن پر سے, تھوڑا سا کپڑا ہٹ جاتا, آپ اس وقت جو ہے آپ میٹھی آواز میں رونے لگتے. دیکھو آپ سطر کا اتنا خیال, اور بچے ہوں تو ان کے جو ہے کچھ نہیں رہتا کپڑا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر بچپنے میں گہوارے میں تھوڑا سا بھی کپڑا ہٹ جاتا تو آپ رونے لگتے تھے. رونا آپ جب روتے تو حضرت آمینہ, سیدہ آمینہ, یا جب دائی حلیمہ کی یہاں گئے آپ تشریف لے گئے ماں, یا تو حضرت دائی حلیمہ, آپ جو ہے سمجھ جاتی تھیں کہ حضور کا رونا کوئی اور وجہ سے نہیں ہے, بلکہ اس پیارے کا رونا جو ہے کپڑا سطر سے تھوڑا ہٹ گیا ہے, اس واسطے رو رہے ہیں. فوراً آ جاتے, آ کر کپڑا درست کر دیتے. جب کپڑا درست کر دیتے تو آپ رونا بند کر دیتے. محققین فرماتے ہیں کہ اور بچے روئیں تو ان کے رونے میں قباحت ہوتی ہے, اور بچے جب روتے ہیں تو ان کے رونے میں ایک قسم کی قباحت ہوتی ہے, ان کے رونے میں ایک قسم کی بے چینی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا اور بچوں سے جدا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام بچے جس طرح روتے ہیں ویسے نہیں. عام جس طرح روتے ہیں بچے روتے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں, غصے میں آتے ہیں, چڑ آتے ہیں, نہیں, بلکہ کیونکہ حضور کی آواز ہی بے مثل و بے مثال, حضور کی آواز بے مثل و بے مثال. حضور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز آپ کی اعلیٰ سے اعلیٰ بنایا, ایسے اعلیٰ پیدا فرمایا کہ اس پر اللہ نے اور کسی کو نہیں رکھا, اور کسی کو نہیں رکھا. جیسے اللہ نے حضور کو پیدا فرمایا اور کسی کو نہیں پیدا فرمایا. جب پیدا ہوئے بدن سے خوشبو نکل رہی, خوب خوشبو نکل رہی, بدن سے خوب خوشبو. لوگ پریشان ہوتے, اگل بغل پریشان, مطلب حیران, مشکل میں حیران ہوتے, یہ کیا ہے؟ آمینہ کی اتنی بہترین خوشبو. اے آمینہ, آتے ہیں آ کر پوچھتے ہیں کہ اے آمینہ کیا بات ہے, تم نے یہ عطر کہاں سے خریدا ہے؟ اتنی خوشبو, ایسی کستوری کی خوشبو آتی تھی, کستوری کی خوشبو. اور ایسا بھی نہیں خوشبو جو ہے آئی رک گئی نہیں, لگاتار آتے رہتی تھی, لگاتار. اور خوشبو کیسی آتی تھی, ایسا بھی نہیں کہ جو ہے آئی سونگ لے گئی. محققین فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشبو ایسی آتی تھی جب آپ کی ولادت, تو ایسی خوشبو آتی کہ جو ہے دونوں نتھ جو ہے ناکافی ہوتے تھے خوشبو لینے کے واسطے, ناک بھی ناکافی ہو جاتی, اتنی خوشبو آتی تھی کہ ناک بھی جو ہے کم پڑ جاتی تھی وہ خوشبو لینے کی. انسانوں کی ناک کا پر, یہ بہت بڑی بات ہے دوستوں. اللہ تو کیسے بنایا, آپ سوچیے خدا نے آپ کو کیسے بنایا. ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معظم و مکرم فرمایا, ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا رتبہ بلند و بالا رکھا, ہر زاویے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلند و بالا رکھا. کسی زاویے میں ایک نیچا ایک اوپر نہیں, بلکہ ہر زاویے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلند رکھا, ہر زاویے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اونچا رکھا. خوب خوشبو آتی تھی, آ کر پوچھتے ہیں کہ آمینہ کیا بات ہے تمہارے گھر میں, تم نے یہ خوشبو کہاں سے حاصل کی ہے کہ جو
اتنی زیادہ اتنا مہک رہا ہے تمہارا گھر، یہاں سے اتنی خوشبو آ رہی ہے. حضرت آمنہ فرماتے ہیں کہ اے مکے کی عورتیں سنو، یہ خوشبو خریدی ہوئی خوشبو نہیں ہے، یہ تو میرے لاڈلے محمد کے بدن سے نکلنے والی خوشبو، یہ تو میرے لاڈلے کے جسم سے نکلنے والی خوشبو ہے. دوستوں اور بزرگوں، اور وہ خوشبو اسی حد تک نہیں بلکہ جو ہے آپ کی ساری زندگی میں وہ خوشبو برابر برقرار رہی. احادیث آپ سنتے ہیں صحابہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جب نہیں معلوم ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ہیں تو صحابہ خوشبو سونگتے 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 حضور کے ٹھکانے تک پہنچتے، خوشبو سونگتے 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 سونگتے، اور ادھر لگاؤ تو وہ خوشبو ختم ہو جاتی ہے. دنیا کا کوئی ادھر لگاؤ وہ خوشبو ختم ہو جاتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرے ہم دیوار میں خوشبو اگر اسپرے کریں یا وہاں اچھالیں یہاں وہاں یا دیوار میں لگائیں، کچھ دیر تک خوشبو ہوتی ہے، اس کے بعد خوشبو ختم ہو جاتی ہے. اگر لکڑی ہے لکڑی پر خوشبو لگائیں، کچھ دیر تک خوشبو باقی رہتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. یہ دنیاوی خوشبو کی بات ہے کہ جب دنیاوی خوشبو کسی جگہ پر لگا دی جاتی ہے کچھ دیر تک اپنا اثر دکھاتی ہے، اس کے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے حبیب کی خوشبو، حضور کی خوشبو، حضور گلی میں کسی گھر سے مس نہیں ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر سے آپ ٹچ نہیں ہوتے تھے، مس نہیں ہوتے تھے. آپ راستے سے گزرتے جاتے لیکن حضور کی خوشبو ایسی ہوتی کہ راستے میں جو پتھر ہوتے، راستے میں جو لکڑیاں ہوتی وہ حضور کی خوشبو کو کھینچنے لگ جاتی، حضور کی خوشبو کو اپنے اندر رکھنے لگ جاتی تھی. دنیا والے جو خوشبو بنائے اس خوشبو کو لگانا پڑتا ہے، اور جسے خدا جو خوشبو دے کر بھیجتا ہے حبیب کو، وہ خوشبو ایسی ہے کہ پتھر، کنکر، پیڑ، درخت، پہاڑ سارے کے سارے اس خوشبو سے خیرات حاصل کرتے ہیں، اس خوشبو سے بھیک حاصل کرتے ہیں. یہ خوشبو محمد ہے دوستو، کہ اور خوشبو ختم ہو جائے. دیکھو آپ عطر اچھالو یا عطر اچھالتے اچھالتے جاؤ، کچھ دیر تک خوشبو، اس کے بعد ختم. اب وہ بھی اچھالتے گئے تھے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بابرکات آپ گزر جاتے تو جس حصے سے آپ گزرتے وہ سارا کا سارا حصہ خوشبو والا ہو جایا کرتا تھا. بچے جو ہے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے اپنے سروں کو لے کر آیا کرتے تھے. بچے جو ہے اپنے سروں کو لے کر، کیوں کہ حضور جو ہے میرے چہرے پر یا میرے سر پر ہاتھ رکھ دے تاکہ میرا چہرہ اور میرا سر جو ہے خوشبو سے معطر ہو جائے. کوئی ایسے ہوتے جی اور جو ہے جا کر جو ہے چہرہ پیش کرتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس حصے کو مس کرتے، آپ کا ہاتھ جس حصے کو مس کرتا وہاں خوشبو پیدا ہو جاتی. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ بابا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک دنیا میں اس طرح کسی کی پیدائش نہیں ہوئی. مشہور ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وہ احسن منک لم تر قط عینی. آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا ہے. حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، حضور کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ آپ کے حسن سے بڑھ کر میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا ہے، کسی حسین کو نہیں دیکھا ہے. آپ سے بڑھ کر میری آنکھ نے کسی کو حسین نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. فرماتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر خوبصورت بچہ کسی ماں نے آج تک دنیا میں جنا ہی نہیں. دنیا میں کسی ماں نے آج تک آپ سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں جنا ہے.
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویسے خوبصورت، بہت زیادہ خوبصورت. صحابہ فرماتے ہیں کہ چاند کی چاندنی میں اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ چاند خوبصورت ہے یا حضور کا چہرہ خوبصورت ہے، چاند زیادہ چمک رہا ہے یا حضور کا چہرہ زیادہ چمک رہا ہے. پھر ہم یہ بات کہتے کہ چاند اتنا نہیں چمک رہا ہے جتنا ہمارے پیغمبر کا چہرہ چمک رہا ہے. آج کل اگر کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہاں کچھ نہ کچھ مطلب ہوتا ہے، لیکن صحابہ جب حضور کے سامنے یا حضور کی تعریف کرتے ہیں وہاں کچھ مطلب نہیں ہوتا، کیونکہ سارے مطلبوں کا مطلب حضور کی ذات ہے. سارے مقصدوں کا مقصد حضور کی ذات ہے. ارے کل کائنات کو خوش کرنا دشوار ہے، ایک حضور کو خوش کرو تو کل کائنات خوش ہے. کل کائنات کو راضی کرنا مشکل ہے، تنہا حضور اگر راضی ہو جائے تو کل کائنات راضی ہے. خدا کو راضی کرنا بہت دشوار ہے. ارے حضور کو راضی کر لو تو خدا خود راضی ہو جائے. حضور راضی ہو جائے کہ یا اللہ یہ میرا چاہنے والا ہے، یا اللہ یہ مجھے چاہتا ہے، یہ میرا میلاد منانے والا ہے، یہ میری پیدائش کی خوشی منانے والا ہے. الہی یہ تو میرا دیوانہ ہے، تو اس کی مغفرت فرما. خدا فرمائے گا پیغمبر جو تیرا دیوانہ ہو، جو تیرا چاہنے والا ہو، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اسے جنت میں داخل. چاہت اور محبت بہت بڑی چیز ہے. آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے کہ دیکھو عمل ضروری ہے، عمل یہ ضروری ہے، عمل کرنا، نمازیں پڑھنا، 5 وقتہ نماز. ہمارے پاس کمی اسی بات کی ہے، ہمارے لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے. یہ بہت بری بات ہے. نمازوں کی پابندی کریں، نمازیں ہرگز نہ چھوڑیں، وہ فرض ہے. کوئی سنی عالم نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو، نماز نہ پڑھو تو خدا خوش نہیں ہے. نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اگر نماز نہیں پڑھو گے تو خدا ناراض ہو جائے. لیکن ایمان کی بات جدا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اعمال میں ہیں. ایمان یقین اور اقرار کا نام ہے. ایمان دل سے ماننے اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے. باقی عمل ایمان میں داخل نہیں ہے. ہاں عمل سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، عمل سے ایمان میں نکھار پیدا ہوتا ہے. لیکن ایمان اصل چیز ہے، ایمان اصل ہے. ایمان ہاتھ سے نہ جانے دیں. نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. ہمارے پاس نمازوں کی پابندی بہت کم ہے دوستوں. یہاں مسجد میں ماشاءاللہ مسجد تو بہت جو ہے اچھی خوبصورت ہے، نمازوں کی تعداد بھی اچھی ہے الحمدللہ، لیکن ابھی اچھی ہونی چاہیے. جتنے اچھے ہیں اور اچھی ہو تو یہ بہت خوشی کی بات ہے. خاص کر میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ تم خدا کی بارگاہ میں اپنے پیشانی کو جھکانے والے بن جاؤ. اگر تم خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے بن جاؤ گے، اگر تم خدا کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جاؤ گے، اگر مسجد آؤ گے تو حبیب بھی خوش ہوں گے، خدا بھی خوش ہوگا، حضور بھی خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوگا. اپنی جوانی کو اچھی چیزوں میں خرچ کرو. اپنی طاقت سے خدا کی رضامندی حاصل کرو. اپنی طاقت کو صحیح چیزوں میں لگاتے ہوئے حضور کی رضامندی کو حاصل کرو. عمل اچھے کرو، عمل برے نہ کرو. اچھے کام کرو، نیک اعمال کرو. برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. جوئے سے اپنے آپ کو بچاؤ، سود سے اپنے آپ کو بچاؤ، کرکٹ میں بیٹنگ وغیرہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ سب حرام ہے. اس سے آبادی نہیں، اس سے بربادی ہے. ماں باپ کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے آبادی نہیں، اس سے بربادی ہے. ماں باپ کی تعظیم و توقیر کرو، اس میں آبادی ہے. ماں باپ کو تکلیف نہ دو، اس میں اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہے. ماں باپ کو ہرگز نہ ستاؤ، انہیں خوش کرنے کی کوشش کرو. اگر وہ ناراض ہو جائے تو کسی نہ کسی طریقے سے خوش کرو. کیا پتا اللہ تمہاری اس خوش کرنے کو قبول کرے اور تمہیں معاف کرے، اپنا نیک بنا لے، اپنا پیارا بنا لے. ماں باپ کو خوش رکھو، بڑوں کا ادب و احترام کرو، چھوٹوں پر شفقت کا اظہار کرو، ان پر شفقت کا ہاتھ رکھو.
ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے. ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عمل کو درست کرے, اپنے کاموں کو اچھا بنائے. اگر انسان اپنے کاموں کو, اپنے عمل کو اچھا بناتا ہے تو اللہ اس کے رسول کے پسندیدہ بن جاتا ہے وہ شخص, اللہ اس کے رسول کا پیارا بن جاتا ہے وہ شخص. تو ہم اعمال ضروری ہیں لیکن ایمان اس سے اعلیٰ چیز ہے. ایمان اس سے اعلیٰ چیز ہے. اصل چیز ایمان ہے. ایمان لانے کے بعد ہی ساری چیزیں. اگر ایمان سلامت ہے, اگر گناہ اس نے کیا ہے تو گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا. اگر ایمان ہی نہیں ہے, ایمان میں ہی خرابی ہے, تو پھر عمل کسی کام کے لائق نہیں ہے. اصل ایمان ہے. اصل کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان اصل ہے. ایمان کی حفاظت کریں. دیکھیے آپ, اور ایمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت, یہ ایمان میں ہے. کیا واقعی ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرے اندر چاہت ہے یا نہیں. اگر چاہت میں کمی ہے تو چاہت پیدا کریں, درود پڑھ کے چاہت پیدا کریں. حضور کے نام پر جو ہے کسی کو کھانا کھلا کر حضور کی چاہت اپنے اندر پیدا کریں. کسی ایک کو جو ہے اگر کوئی مجبور محتاج ہے, آپ اسے دیکھ رہے ہیں تو اس وقت آپ یا اللہ اس کا ثواب حضور کی بارگاہ میں پہنچ, اس نیت, ایک لمحے کی نیت کر کے آپ اگر اسے 10 روپے دیں گے تو اس سے جو ہے آپ کے اندر حضور پاک کی محبت پیدا ہوگی. محبت میں زیادہ, یہ محبت زیادہ کرنے کے طور طریقے ہوا کرتے ہیں. آپ خیرات کرتے ہوئے آپ یہ ارادے کرو کہ یا اللہ میں نے جو کچھ یہ دیا ہے, اگر کسی کو ایک گلاس پانی بھی پلاتے ہو تو نیت سے پلاؤ کہ الہی میں یہ پانی پلا رہا ہوں, اس کا ثواب فلاں کو پہنچا, فلاں کو پہنچا. اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرو. وہ ایک بارگاہ میں پیش ہو گئی تو سب کے سب بارگاہ میں پیش ہو گئی. حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئی, وہاں قبول ہو گئے تو ہر جگہ قبول, وہاں رد ہو گئی تو ہر جگہ رد. حضور کی بارگاہ میں معیار ہے وہ, وہاں قبول تو ہر جگہ قبول, وہاں رد تو ہر جگہ رد. تو ایک شخص, ایک صحابی تھے, ان کا نام عبداللہ تھا. امام بخاری کی روایت ہے, نام ان کا عبداللہ. ان کو پیار سے ہمار کہہ کے بلاتے تھے. جیسے ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں تھوڑے نام ہوتے ہیں, دیکھیے آپ یہاں بھی ہے نام ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, کسی چونو بول دیے, کسی کچھ بول دیے, کسی نام ایک ہوتا ہے, ایک بلاتے ہیں پیار سے, پیار سے بلاتے ہیں. دیکھیے کسی کو کچھ, کسی کو کچھ ہے کیا نہیں ہے, کیا شکو بولتے ہیں. یہ محبت ہوتا, دیکھو آپ کی یہ محبت سی بولی رہتی, اور انہیں سننے کے بعد چڑھتا بھی نہیں. یہ عرب میں بھی یہ دستور رہا ہے. تو ان کو جو ہے لوگ پیار سے ہمار کہہ کے بلاتے تھے. ہمار کا معنی اب ہمار بولے نہیں سمجھ میں یاد آتا. ہمار کا معنی ہوتا ہے محبت سے بولتے تھے کہ ایک گدھے بولتے ہوتے. ہمار کا معنی گدھا ہوتا ہے. محبت کی بولی ہے. محبت کسی کو کچھ, کسی کو کچھ بلاتے رہتے ہیں, ایک نام ایک لفظ دیتے ہیں تو وہ لوگ محبت سے ہمار دیتے تھے. کیا ہوا, ایک مرتبہ جو ہے دیکھیے ہر دور میں رہا ہے, عمل ہر اعتبار سے الگ الگ مختلف رہے ہیں. شراب پی لیتے ہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حد جاری کرتے ہیں, ان پر حد جاری ہوتی ہے, کولڈے مارتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد پھر ایک مرتبہ وہی ہوتا ہے, پھر جو ہے حکم جاری ہوتا ہے کہ نہیں, اور پھر انہیں کولڈے مار, پھر جو ہے انہیں سزا دی جاتی ہے, شراب پینے کی سزا انہیں دی جاتی ہے. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر جو ہے پھر وہی کام ان سے ہوتا ہے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر شکایت آتی ہے کہ فلاں نے جو ہے پھر یہی کام کیا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہتے ہیں. اس وقت جو ہے ایک بولنے والا بولتا ہے. دیکھیے بارے بار وہ چاہے تو کیا بولتے ہیں ہم جماعت میں, بارے بار کچھ فیصلہ ہے تو کیا بولتے ہیں جماعت والے, یہ کیا سر کر دے تمہارا, خلیج کرتے رہتے ہیں, خلیج کرنا, یہ ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. تو جب فیصلہ آتا ہے, جب شکایت پہنچتی ہے تو جو ہے بعض چڑ جاتے ہیں
بعض جو ہے صحابہ چڑ جاتے ہیں، انہیں سے کہتے ہیں کہ جو ہے اس پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہو، کیونکہ جو ہے یہ اس برے کام سے باز نہیں آ رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ رسول کی لعنت ہو، اس پر لعنت ہو، یہ برے کام سے باز نہیں رک رہا ہے، اس پر لعنت ہو. کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ کر رہے، وہاں بیٹھے ہوئے. دیکھو آپ ایمان کس چیز کا نام ہے، اس حدیث پاک سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. ایمان کسے کہتے ہیں اس حدیث پاک سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہی وجہ ہے پہلے کے لوگوں میں ایمان تھا دوستو، ان کے اندر پختگی تھی، یقین تھا ان کے اندر. اگر شراب پی لیتے تھے تو مسجد کے آگے سے گزرنا پسند نہیں کرتے، شرمتے تھے. وہ مسجد کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے. اگر کوئی نماز ہی آتا اس کے قریب سے نہیں گزرتے تھے، اس کے سامنے آنے ڈر محسوس کرتے تھے، شرم محسوس کرتے تھے کہ میں نے نافرمانی کی ہے، میں نے شراب پی ہے، اس کے سامنے نہیں جانا، اس نے نماز ادا کی ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے سامنے مجھے نہیں جانا ہے. میں شراب پیا ہوں، اس کے سامنے سے مجھے نہیں جانا ہے، کیونکہ اس کا ادب و احترام ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. یہ ایمان کی حرارت ہے دوستو. شراب پیا ہے اس نے، لیکن گناہ کی وجہ سے ایمان ختم نہیں ہوتا، یہ یاد رکھو آپ. نقطے کی بات، بنیادی بات یہ ہے کہ گناہ سے ایمان ختم نہیں ہوتا. اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا مقرر ہے. دنیا میں اگر اسلامی حکومت ہے تو حد جاری ہو، اگر اس پر حد جاری نہیں ہے تو پھر اگر وہ معافی مانگ لے تو اللہ اسے معاف کر دے، یا اگر اس کی معافی نہیں ہوئی ہے تو قبر میں اسے اس کے بدلے میں اتنا عذاب دیا جائے گا. اس کے بعد پھر اخیر میں اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی بنیاد پر اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. یہ ایمان ہے دوستوں. پہلے والوں میں ایمان تھا، آج ایمان ہمارے اندر ہے لیکن وہ پختگی نہیں رہی، وہ پختگی، وہ مضبوطی نہیں رہی، کیونکہ یقین ہی ہمارے اندر اتنا نہیں رہا، نہ ویسی محبت ہمارے اندر ہے. آج ہم ہر چیز کو آسان، کیونکہ علم ہمارے اندر اتنا آ گیا ہے. دیکھو آپ پہلے اگر وضو نہیں رہتا تھا لوگ کیا کرتے تھے؟ قرآن شریف کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، اس طرف نہیں جاتے تھے. آج کیا کرتے ہیں؟ علم آ گئے، سہولت کرتے ہوئے جو پوچھ لیتے ہیں ایسا ہے کیوں کرنا، ہاں کپڑا پکڑ اٹھاؤ رکھو، کپڑے سے ڈائریکٹ نہ کو چھو، سے گناہ ہوتا ہے. کپڑا دیکھو مسئلہ اپنی جگہ درست ہے، مسئلہ اپنی جگہ بالکل درست اور صحیح ہے، لیکن دوستو تقویٰ بھی ایک چیز کا نام ہے، محبت بھی ایک چیز کا نام ہے. آپ کر سکتے ہیں لیکن تقویٰ اور محبت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. نہیں، آج کا حال اور پہلے کا حال کتنا فرق ہے آپ دیکھیے. آج ہمارے اندر وہ بچنا، وہ پرہیز کرنا، وہ اپنے آپ کو بچانا نہیں رہا، ہمارا وہ اثر دوسروں پر پڑا. اب جو ہے ایسے ہو گئے ہیں، اگر مسجد میں اگر طہارت خانہ ہے کھلا ہے اور انہیں شراب پیا ہے تو اب ایسا ہے انہیں آرام سے آ کر طہارت کر کے چلے جاتا ہے. یہ مجبوری سی بات ہے، تالے مار کے رہتے ہوں، مجبوری ہے، کیا کریں گے. ایسے ویسے لوگ آتے ہیں، لیکن تھوڑے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن مجبوری نہیں. آج کیا حال ہو گیا ہے دیکھو آپ، آتے یہاں کے چلے جاتے ہیں دوستوں. اس وقت جو یہ ایمانی حرارت ہمارے اندر باقی، وہ لچک ہمارے اندر باقی نہیں رہی. آج تو اس وقت جو ہے وہ ایک شخص کہتا ہے کہ اس پر لعنت ہو، اتنی مرتبہ اس پر حد جاری کی گئی، اتنی مرتبہ اسے سزا دی گئی، پھر بھی یہ اس برے کام سے باز نہیں آتا، اس پر لعنت ہو. اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس کا کام کیا تھا؟ کام سن کر آپ اور تعجب کریں گے. اس کا کام کیا تھا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر حضور کو باتیں کر کے ہنسایا کرتا تھا. کیا تقدیر پایا تھا دیکھو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانا کام تھا ان کا. حضور مسکراتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی لانا ان کا کام تھا. یہی کام کرتے. تھوڑے لوگوں کی گفتگو ہوتی تھی کہ بات چیت سے جو ہے ہنسی آتی، ان کا کام یہی تھا. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے، حضور کے دل کو ہلکا کیا کرتے تھے، لیکن حد جاری. آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرو گے یہ جو مجھے میرے ساتھ یہ جو ہے مجھے ہنساتے رہتا ہے اس واسطے اس پر حد جاری نہیں، بلکہ برابر اسلامی قانون آپ نے نافذ فرمایا، حد جاری فرمایا اس پر. لیکن جب لعنت اس پر بھیجی گئی، آپ فرماتے ہیں کہ اے لعنت بھیج
والے اس پر لعنت نہ بھیج، اس واسطے کہ تو نہیں جانتا کہ تو اس پر لعنت بھیج رہا ہے اس کے برے کام کی وجہ سے، تو نہیں جانتا کہ اس کے دل میں جانتا ہوں کہ اس کے دل میں اللہ کی بھی محبت ہے اور میری بھی محبت اس کے اندر ہے۔ جس کے دل میں میری محبت ہو اسے وہ لعنت بھیجنے کے لائق نہیں، تو اس پر لعنت مت بھیج، اس کے دل میں میری محبت ہے۔ دوستو اور بزرگوں، محبت رسول وہ چیز ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت وہ چیز ہے۔ ایمان کی حفاظت کریں، نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ میں چونکہ میلاد النبی کا مہینہ مختلف حساب سے جو ہے میں آپ کو الگ الگ حساب سے بہت ساری چیزیں، چونکہ جو ہے ایک عنوان کے تحت ایک ہی چیز آپ سے میں نے نہیں کہا ہے، مختلف چیزیں جو ضرورت ہے میں وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں، جو ضرورت ہے، ورنہ ایک ہی مضمون پر میں جو ہے چلا جاتا ہوں۔ مختلف باتیں جو ہے اسی لیے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی ایک بات کسی کے جو ہے کام آ جائے، کوئی ایک بات کسی کے کام آ جائے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میں الگ الگ ساری چیزیں جو ہے میں بہت ساری باتیں بولتے جا رہا ہوں، الگ الگ باتیں جو ایک ہی مضمون سے تعلق ہے، لیکن ساری کی ساری باتیں میلاد مصطفیٰ ہی سے تعلق ہے، حضور کی ولادت پاک ہی سے تعلق ہے۔ تو حضور کی پیدائش جیسی بھی دنیا میں کسی کی پیدائش نہیں ہوئی، حضور جیسے پاک صاف پیدا ہوئی۔ حضرت حسان بن ثابت کرتے ہیں کہ آپ عرض کرتے ہیں کہ وہ اجمل منک لم تلد النساء، آپ کے جیسا خوبصورت کسی ماں نے نہیں چلا۔ پھر خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، آپ کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے ہر عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پاک پیدا کیا ہے۔ اس لیے حضور کی ساری زندگی میں اگر کوئی جو ہے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو ساری اس کی زندگی ختم، اس کی کیا، اس کے خاندان کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن حضور کی زندگی میں ایک عیب بھی ڈھونڈ نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ نے آپ کو بے عیب پیدا کیا ہے۔ کچھ عیب آپ کے اندر اللہ نے نہیں رکھا۔ حضرت حسان بن ثابت حضور کے سامنے اگر جھوٹ ہوتا تو حضور روک دیتے، غلط ہوتا تو حضور روک دیتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں روکا، آپ راضی رہے، آپ سماعت فرماتے رہے۔ عرض کرتے ہیں کہ آیا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، پھر کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ ویسے ہی پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ کی چاہت تھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی، دنیا میں کسی کی پیدائش اس کی چاہت سے نہیں ہوتی، کسی کی پیدائش اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتی۔ میں ہوں، کوئی ہو، آپ میں سے کوئی ہو، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں میری مرضی سے پیدا ہوا ہوں۔ بول سکتا ہے کیا؟ میں میری مرضی جیسا میں پیدا ہونا چاہتا تھا ویسا ہی میں پیدا ہوا ہوں۔ 2 برس تک تجھے عقل نہیں آئی، 2 سال تک تجھے عقل نہیں رہی، اب 8 سال تک تجھے جو ہے کپڑے پہننے کی تمیز نہیں رہی، تو اپنی مرضی سے کہاں پیدا ہوتا نا؟ اپنی مرضی سے جیسا چاہ کون پیدا ہو؟ بولا 2 سال تک کپڑے پہننے کا سلیقہ نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہ سطر اگر تھوڑا کپڑا ہٹ گیا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کپڑا ہٹ گیا تو آپ جو جب تک سطر نہیں چھپا دے تب تک آپ برابر جو آواز کرتے روتے، آپ مبارک رونا آپ کا جاری رہتا۔ تو دوست اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مرضی کے مطابق کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ کی چاہت تھی اللہ نے آپ کو ویسے ہی پیدا فرمایا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، سارے لوگ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد پھر ایک عمر کو پہنچنے کے بعد اپنی چاہت کے مطابق اپنے کام انجام دینے لگتے ہیں، لیکن تنہا حضور کی ایک ایسی ذات ہے کہ پیدائش سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے ساتھ فیصلے فرماتا رہا۔ سالوں کی پیدائش کے بعد ایک عمر کو پہنچنے کے بعد ان کی مرضی چلتی ہے، لیکن حضور کی مرضی خدا کی عطا سے پیدائش کے پہلے بھی حضور کی مرضی چلتی رہی، پیدائش کے بعد بھی حضور کی
پہنچیں گے تب بھی حضور کی مرضی چلتی رہے گی. رب فرمائے گا اے پیغمبر اگر تیری مرضی ہے تو میں فیصلہ شروع کروں گا, حساب و کتاب شروع کروں گا, اگر تیری مرضی نہیں ہے تو میں ابھی حساب و کتاب کو روک کر رکھوں گا. حضور کی مرضی پیدائش سے پہلے بھی حضور کی مرضی, یعنی اللہ نے ایسے لاڈلے حضور کی, حضور اللہ کے ایسے لاڈلے, ایسے پیارے اللہ کے حضور ایسے پیارے ایسے لاڈلے کہ آپ کی جو مرضی ہوتی اللہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو پیدا کرتا, آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے فیصلے. دوست اور بزرگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم خوش نصیب نہیں. ہمارے اندر کون بھی ہے کیا اپنی مرضی سے پیدا کر سکتا؟ کوئی نہیں ہے کیا کون بھی؟ تمہارے سدھارپور میں کوئی نہیں, میں میری مرضی سے پیدا ہوں. اس سے تمہیں پوچھو چڈی پہننا کتنے سال میں سیکھا تو کر پوچھو, پینٹ پہننا کتنے سال میں سیکھا پوچھو. نہیں دوستوں, کوئی اپنی مرضی سے نہیں, اپنی مرضی کے مطابق جیسے چاہت ہوتی ہے ویسے اپنی چاہت کے مطابق کوئی نہیں پیدا. ورنہ سب جو بولتے میں جو ہے ماں پیٹ جو ہے سوٹ بوٹ پہن لے گی پیدا ہوتا تھا, نہیں کسی سوٹ بوٹ پہن کے جو ہے ماں پیٹ سے جو ہے میں سوٹ سب جنے جو ہے میں بھی بچپن میں اچھا لگنا, آج فوٹو کا دور ہے تو بچے سے اچھا دکھنا ہوئی سوٹ بوٹ پہن کے جو ہے ہر کسی کی جگہ ماں پیٹ سوٹ بوٹ نہیں. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات حضرت حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کأنک قد خلقت کما تشاء, یا رسول اللہ کل کائنات کا معاملہ الگ ہے, کل مخلوقات کا معاملہ الگ ہے, کل انسانوں کا فیصلہ الگ ہے, کل انسانوں کا معاملہ الگ ہے, لیکن یا رسول اللہ آپ کا معاملہ ہی جدا ہے, آپ کا معاملہ ہی الگ ہے. آپ کا معاملہ کیا ہے؟ خدا نے آپ کو آپ کی جیسی مرضی آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. یہاں سمجھنے کی بات ہے. ایک اخیر بات میں بول کر بات ختم کر دوں گا, اخیر بات بول کر میں بات ختم کر دوں گا. یہ اپنی مرضی سے جو اللہ ہے تو اللہ کی مرضی سے پیدا ہونا یہ اچھی بات ہے کہ اپنی مرضی سے پیدا ہونا اچھی بات ہے؟ یا یہ نقطہ ہے وہ اچھی بات ہے, یہ مہربانی ہوتی ہے, نکلتے رہتے ہیں. ابھی لیٹ ہوا تو ابھی نکلتے نہیں, ٹائم نہیں, بس کھانا بھی تیار ہے اب لوگوں کا. اور جو ہے اللہ کی مرضی سے پیدا ہونا, انہیں جیسا چاہا ویسے پیدا ہونا اچھا, یا حضور کا اپنی مرضی سے جو ہے آپ کے جیسے چاہے ویسے پیدا ہونا اچھا؟ ایک حضور پاک کی ذات, وہ بات سے ہٹ کر آپ سوچو. مخلوق کا دیکھو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق, خالق اللہ کی ذات, اللہ کی ذات خالق, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خالق نہیں, اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے. اللہ کو کسی نے پیدا نہیں فرمایا, وہ خالق, وہ پیدا کرنے والا, وہ رب, وہ خالق, اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا. اللہ کو چھوڑ کر جتنے ہیں سب مخلوق, سب پیدا کرتا, پیدا ہوئی, سارے پیدا ہوئے. تو اب جو ہے کسی کا خدا کی مرضی کے مطابق پیدا ہونا یہ اچھا ہے یا اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہونا اچھا ہے؟ خدا کی مرضی کے مطابق پیدا ہو کچھ اچھا نہیں. تھوڑا عام باتوں میں بولتا ہوں, گاڑے باتیں نہیں سمجھے تو کیا کہتے ہیں, عام باتوں میں لاتا ہوں. تھوڑا جب اپنی مرضی سے پیدا ہونا, اپنی مرضی بڑی ہے یا خدا کی مرضی بڑی ہے؟ حضور کی مرضی بڑی ہے یا خدا کی مرضی بڑی ہے؟ کنفیوز کر بولے خدا کی مرضی بڑی ہے, کنفیوز کیوں بولے, ہماری سننا بہت دھڑکے میں آتی. ہاں حضور کی مرضی, دیکھو اللہ کی مرضی بڑی ہے یا حضور کی مرضی بڑی ہے؟ اللہ کی مرضی. تو ڈرو لوگوں کو کھلا سیدھا بولو, ڈر کے ہمارے لوگ کیا بولنا, میں نے خدا کی ذات خدا ہی خدا, وہ رب ہے. ہمارا کو ایسے لوگ ہمارے سننے کو کیا کرتے ہیں سرجنے جو بد عقیدہ جو ہے کنفیوز میں ڈال ہوا جنہیں حضور کو اللہ سے بڑھاتے ہیں, گھر کو چھوڑتے ہیں. ہمارے لوگوں کیا ایک دو چار مثالیں دیتی ہیں ہمارے لوگ,
नीचे मुंडे डाल को वैसे ही बात नो करे सोचे हमारे लोग मसाज करते हैं, हमें मसाज करते हैं, हमें मसाज करते हैं। क्या बोले सब सही सही कर बोलते कई कर बोले तो इल्म नहीं है उस बारे में, बेचारे क्या करेंगे बोलो। हम लोगों को इल्म वाले के सामने बोले तो हम पकड़ेंगे, इल्म वाले के सामने बोले तो बराबर जो है उसका जवाब देंगे। अब आवाम बेचारे आम लोग अब तुम ना खाना कमाना, बीवी बच्चों को पालना, ये बस रहता है आपके वास्ते, रोजी रोजगार करना, वो करना है, वो बस रहता है। वो सारी चीजें बहुत मुश्किल है, जितना जरूरी है उतना इल्म हासिल करना है। अब बाकी चीजें जो जुजियात वो सारी चीजें बहुत दुश्वार है। तो कुल मिला के जो है अब जरा क्या डर जाते हैं, क्या बोलना पापा नहीं, खुदा सबसे आला, खुदा सबसे आला, खुदा सबसे आला, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक में सबसे आला। मखलूक जितनी मखलूक है, जितनी खुदा से आला नहीं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, किसी सुन्नी का यह अकीदा नहीं है। रब रब ही है, वो तो सबको पैदा करने वाला है, उसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया है। अल्लाह ही ने पैदा फरमाया है ना, है क्या नहीं? अल्लाह ही पैदा, सबको अल्लाह तबारक व तआला ही पैदा करने वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ही ने पैदा फरमाया। अल्लाह बुलंद वाला है, खालिक होने के एतबार से, मालिक होने के एतबार से, सबके सब उसकी मिल्कियत में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी मिल्कियत, सब उसकी मिल्कियत में। अल्लाह बुलंद वाला है, खालिक होने के एतबार से, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद वाला है, मखलूक में आला मखलूक होने के एतबार से, मखलूक होने के एतबार से आला है। क्योंकि आप जैसी मखलूक कोई पैदा ही नहीं है, आप जैसा कोई पैदा हुआ ही नहीं, आपकी तखलीक की जैसी किसी की तखलीक हुई नहीं। नूरी मोहम्मदी की तशरीहात बहुत उम्दा, बहुत आला है दोस्तों। फिर कभी किसी वक्त जो है मैं उसकी तशरीह आपको इंशाअल्लाह तबारक तआला, कभी फिर दूसरी मरतबा आने के बाद में जो है एक शना सही रहती, फिर जो है इंशाअल्लाह बड़ी लंबी तशरीह मैं आपके जरूर करूंगा। अभी कभी मौका अगर हयात साथ दी जिंदगी अगर वक्त जरूर उसके ताल्लुक से मैं करूंगा तो इंशाअल्लाह। तो जो अल्लाह के अब हम समझ गए, आपको हम जो है रसूल को कभी भी खुदा से बड़ा हुआ नहीं, अल्लाह अल्लाह ही है, वो रब है। अल्लाह कुल खजानों को पैदा करने वाला खुदा है, कुल खजानों को पैदा करने वाला खुदा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के उन सारे खजानों को तकसीम करने वाले हैं। खुदा मालिक है, उन तमाम चीजों को बनाने वाला है, उन तमाम चीजों का मालिक भी ज़ात है, उसे किसी ने मालिक नहीं बनाया, खुदा को किसी ने मालिक नहीं बनाया, खुदा अपने आप से मालिक है, खुदा को किसी ने मालिक नहीं बनाया, खुदा अपने आप से मालिक है, खुदा खुद से मालिक है, उसे किसी ने मालिक नहीं बनाया। हुजूर सारे खजानों पर मालिक है, अल्लाह ने आपको उसका मालिक बनाया, अल्लाह की अदा से आप मालिक हैं, अल्लाह ने आपको मालिक बनाया। तो अल्लाह का मालिक होना जुदा है, हुजूर का मालिक होना जुदा है। आया समझना? खुदा का मालिक होना जुदा, और हुजूर को हम मालिक कौसर कहते हैं। असल मालिक तो खुदा ही है। एक समझ में आने लगी, और आगे चलो और समझ में आती है आपको बात। देखो सर्दी भी तो क्या करते हैं, जाके गोली लाते हैं। कौन सी लाते हैं? हाँ, सर्विक सेक्शन 500। अच्छा, वो सर्दी की गोली लाते। अक्सर जो है हमारे मदरसे में सर्दी की गोली लाते हैं। गोली खाने के बाद क्या बोलते हैं आप? बहुत आराम हुआ, गोली खाया आराम हुआ। देखो ये गोली से आराम हुआ, नहीं तो जो है बहुत खराब तकलीफ आती थी मुझे, कहा मुझे भी कोरोना दाल खत्म कर दी। गोली खाया, काढ़ा पिया, आराम हुआ मैं, गोली से आराम हुआ।
آرام گولی نہیں کرتی، آرام خدا کرتا ہے۔ صحت گولی نہیں دیتی، صحت خدا دیتا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ گولی نے مجھے شفا دے دی، شفا ایک اچھا لفظ ہے، آرام دیا بولے تو شفا دیا کیوں چھوڑ؟ اب ہماری گولی میں آرام دیا، یہ گولی سے آرام ہوا بولے تو یہ گولی سے شفا ہوئی، یہ شفا دی گولی کا تھوڑی حصہ۔ اگر کوئی شخص کہے اس گولی نے مجھے شفا دی ہے، شفا دینے والا کون ہے؟ گولی دینے والی ہے کیا؟ شرک ہوا کیا نہیں ہوا ہے؟ ایک گولی بھی شفا، گولی شفا دی دے رہی بولے، جبکہ جو ہے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ شفا دینے والی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، نہ کہ جو ہے وہ گولی ہے۔ ہم گولی کو بولے یہ شفا دی مجھے، اب شرک ہوا کیا؟ وہاں کیا بولنا تھا؟ ایمان کا تقاضا کیا تھا کہ اللہ نے مجھے شفا دی۔ بولتے کیا لوگ؟ گولی سے مجھے آرام ہوا، گولی نے مجھے شفا دی، آرام ہوا شفا دی کر، اچھے لفظ میں شفا دی، گولی مجھے شفا دی۔ اب کیا اسے مشرک بولیں گے کیا؟ مشرک بولیں کیا شرک کرا تو کہے گا تو شفا دینے والا اللہ ہے، تو گولی کو شفا دیا برابر، گولی کو لے جا کے اللہ کے برابر، یہ گولی کی کیا حیثیت تھی؟ ہو کوئی یہ کہے کہ گولی کو لے جا کے خدا کے برابر ٹھہرا کر، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کیا؟ نہ، شفا دینے والا خدا ہے۔ ہم کہتے ہیں گولی شفا دے، دوستو اور بزرگوں، گولی جو ہے اپنے آپ سے شفا نہیں دیتی، گولی جو ہے اپنے آپ سے شفا نہیں دیتی، بلکہ اللہ کے حکم کے بعد ہی وہ شفا دینے کے لائق ہوتی ہوگی۔ اللہ کے حکم، یعنی گولی شفا دینے والی ہے، خدا کی ذات بھی خود شفا دینے والی ہے، گولی بھی شفا دینے والی ہے، خدا کی ذات جو شفا دینے والی ہے وہ خود سے شفا دینے والی ہے، اور گولی جو شفا دینے والی ہے وہ خدا کے حکم سے شفا دینے والی ہے۔ آیا سمجھ میں آپ؟ تو دوستو اور بزرگوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بھی ویسی ہے۔ حضور کی خوب تعریف کرے تو خدا کی تعریف کم نہیں ہوتی اس سے۔ خدا خوش ہوتا ہے تو آج کا ایمان کا دعویٰ کرنے والا اگر بیزار ہونے لگا تو کیا بولیں گے؟ بولنا جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کے بارے میں زیادہ بولا کرتا ہے۔ ہم عاشقوں کو حضور سے محبت ہوتی ہے، میلاد کے مہینے میں یا بعد کے مہینے میں حضور کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اب میں کہاں سے نکلا تھا؟ بچ گئی کیا؟ بچی پورو؟ اچھا، کون ذرا سے بولیے؟ ارے نہ وہ محبت وہ ہو گیا، ہمار بول کے بلاتے تھے ان کو ایسا ہی محبت سے، ان کو ہمار بولے تو بولا ایسا نہیں تھا، اس کا ترجمہ کیونکہ جو ہے اتنے عقل بھی نہیں ہوتی سامنے والا کو، وہ کنٹو کیا بول چھوڑے ویسا۔ ذرے جنے جو ہے مسجد میں ایک امام صاحب تقریر کرتے تھے، تقریر کرتے ہوئے دیکھو سور کا گوشت حرام ہے، ذرے جنے جو چھوٹی چھوٹی کر کے چھوٹے دیکھو وہ سور جو ہے وہ کتنے بار نام لے رہے کہ ناپاک ہے، نجس لائق ہے، کل کا کل نجس ہے، وہ سور کا ایک بات ہو وہ جو بولتے دیکھو خنزیر حرام ہے، خنزیر کا ایک بال اس کا حرام ہے، خنزیر کھانا حرام ہے۔ کتنے بار سنے تمہیں؟ 4 بار سنے۔ کیا نہیں دیا اللہ؟ خنزیر بولے تو سور، سور بولے تو خنزیر۔ بعد میں جو نیچے بولے چھوٹی چھوٹی کر لی، کتنی بار بولے روز بولے اللہ کے گھر میں کام نہیں۔ اور لوگوں کا یہ نماز میں آیت ہے قرآن میں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، قرآن پاک میں ہے، نماز میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، حرمت علیکم المیتۃ یعنی مردار کھانا اللہ نے تم پر حرام کر دیا، جو ذبح نہیں ہوا مردار،
مردار جو یا خود سے مر گیا یا تو اسے بغیر بسم اللہ پڑھے کے ذبح کر دی، مردار ہے تو اس کا کھانا حرام ہے، اللہ نے تم پر حرام کر دی۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، خون تم پر حرام ہے، خون کھانا حرام ہے، تم پر حرام کر دیا گیا۔ ولحم الخنزیر، اور جو ہے خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت حرام کر دیا گیا۔ تو دوستو اور بزرگوں، ایک بات یاد آئی، بعد میں بولتی نہیں ویسا نہیں، یہ جو ہے میں نماز میں آیت پڑھا تمہیں کیا نہیں بولے، باہر میں تقریر کرا تو تمہیں بتا پریشانی ہے مجھ کو، وہ نماز میں وہ آیت پڑھتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، وہی آیت پڑھتے ہیں۔ تو دوستو اس طرح ہمار بول کے ان کا نام گدھا بول کے بلاتے تھے، بس جیسے ہمارے پاس بھی ہوتی ہیں وہ آدھے نامہ، آدھا نام بولو یا آدھا نام بولو، آدھے نامہ ہوتی ہیں، کوئی شناختی پہچان یہ محبت سے رہتی ہے وہ چیز۔ تو ہم تمام بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ اپنے ایمان کو سلامت رکھیے، شور بڑا خطرناک ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، عقیدے حقہ پر قائم و دائم رہیے، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ آپ کو اپنے قبر میں خود کے ایمان کے تعلق سے آپ کا حساب و کتاب خود کے ایمان کے تحت آپ کا ہوگا کہ آپ کے پاس ایمان ہے یا نہیں ہے۔ ایمان ہے تو بخشش ہے، ایمان نہیں ہے تو دل معاملہ خراب ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، عقیدے کی حفاظت کریں، نیک اعمال کی کوشش کریں، برے کام ہرگز ہرگز نہ کریں، برائیوں کے قریب ہرگز ہرگز نہ جائیں، جھوٹ کے قریب نہ جائیں، جوا کے قریب نہ جائیں، شراب کے قریب نہ جائیں، برے کاموں کے قریب نہ جائیں۔ اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں، آنکھوں سے آنکھوں کو گندی نہ کریں، آنکھوں کو بری جگہ نہ ڈالیں۔ اپنی آنکھ آپ جتنا محفوظ رکھیں گے، جتنی حفاظت کریں گے، اللہ اتنا ہی آپ پر رحم و کرم فرمائے گا، اتنا ہی زیادہ مہربانی اس کی نازل ہوتے رہیں گی۔ آپ اپنے آنکھوں کو خوب محفوظ رکھیں، بہت حفاظت کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ کی آنکھ گندی ہو گئی، آپ کی آنکھ اگر گناہ کی طرف اٹھ گئی تو آپ کا دل گندا ہو جائے گا، آپ کے خیالات گندے ہو جائیں گے، آپ کا ذہن گندا ہو جائے گا، کل ملا کر بعد میں آپ گندے اعمال کی طرف آپ پلٹ کر چلے جائیں گے۔ اس لیے آج کے دور میں آنکھ کی حفاظت کی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آنکھ اگر آپ کی بہک گئی تو آپ کا کل جسم بہک سکتا ہے، اگر آپ کی آنکھ محفوظ رہ گئی تو آپ کا پورا جسم محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو، آنکھوں سے گندی چیزیں نہ دیکھو، آنکھوں سے جو ہے غلط کاموں کی طرف اپنے آنکھوں کو نہ ڈالو، جو چیزیں حرام ہیں اس کی طرف اپنے آنکھیں نہ ڈالو، جوا سے اپنے آپ کو بچاؤ، شراب سے اپنے آپ کو بچاؤ، سود بیاج بٹی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، کیونکہ اللہ اس کے رسول نے جو غلط کہا ہے وہ غلط ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، آج ہمیں کچھ دیر تک تکلیف ہوگی اپنی خواہشات چھوڑنے کے لیے، اپنے ارادوں کو کچلنے کے لیے، کچھ دیر تک ہمیں تکلیف محسوس ہوگی کہ میں کیسے چھوڑوں، میرا تو یہ شوق ہے، میری تو یہ خواہش ہے، میں کیسے چھوڑوں۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ اپنی خواہش کو نہ دیکھو، اپنی خواہش کو دیکھو گے تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ خدا اس کے رسول کی مرضی اور خواہش کو دیکھو گے تو اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ جہنم میں جانے کی ہم کوشش نہ کریں، بلکہ جنت کے راستے کی طرف جائیں۔ جنت کا راستہ کون سا ہے؟ نیکوں کا راستہ جنت کا ہے، نیک کام کرتے رہنا یہ جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو، اچھے بن کر رہو، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچاؤ، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، بری سوچ گندی سوچ سے اپنے آپ کو بچاؤ، غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ، چغلی سے اپنے آپ کو بچاؤ، جو برائیاں ہیں کم از کم اس سے اپنے آپ کو آج بچانے کی کوشش شروع کرو، تو ایک نہ ایک دن، سال 2 سال کے بعد تو اللہ تمہیں توفیق عطا کرے گا، اس کے بعد اس گناہ سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب تک ہم کوشش نہیں کرتے ہمارے واسطے راستے نہیں کھلتے۔ دوستو، ہم صرف سوچتے ہیں کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، میں گناہ سے محفوظ رہ جاؤں، سوچنے سے کام نہیں چلنے والا۔ جب تک آپ اپنے ارادے کو کچل کر اسے نہیں روک لیتے، آپ کوشش نہیں کرتے، ارادے کو روک کر جب تک آپ کوشش نہیں کرتے، تب تک جو ہے آپ کو کامیابی حاصل ہونا یہ بہت مشکل ہے۔ کوشش کرتے جاؤ، گندگی سامنے ہے، اپنے نظروں کو دوسرے طرف پھیرا دو یا اپنی نظروں کو نیچی کر لو۔ کچھ دیر تک کوئی کیا سمجھے کہ جو یہ کیا ہے، جو اسے ہمت نہیں، ان کے پاس ہمت جو ہے گناہ کرنا ہمت ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے نزدیک بڑے ہمت والا، بڑا قوی، بڑا صحت مند، بڑا اچھا انسان وہ ہے
جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہو، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہو وہ بڑی ہمت والا ہے۔ آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نوجوانوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، برائیوں سے اپنے آپ کو روکو، اچھائی کرتے جاؤ، تمہارے اندر اچھائی پیدا ہوگی، دل بھی پاک ہوگا، ذہن بھی پاک ہوگا ایک نہ ایک دن، کیونکہ ہم اگر نوجوان ہیں تو آپ بڑھاپے کو پہنچنا ہے، بوڑھے ہیں تو اخیر عمر کو پہنچنا ہے، اخیر عمر میں ہے تو ہمیں قبر میں جانا ہے، بہرحال موت آنی ہی آنی ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ انسان کی ایک عمر کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد تک انسان اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے، پھر جب عمر کا ایک حصہ گزر جاتا ہے اس کے بعد پھر جو ہے اس کا خیال اس جانب سے کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں ہم نیکیاں کرتے رہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح معنوں میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سبوں کے دلوں میں تیرے حبیب کی محبت پیدا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے دلوں میں نمازوں کی پابندی کا شوق پیدا فرما۔ الہی ہم تمام کو نماز فجر مولا تبارک و تعالیٰ کوشش کرتے ہوئے اٹھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین نماز قضا ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ الہی اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اگر ہماری نمازیں قضا ہو جائیں تو مولا تبارک و تعالیٰ ان قضا نمازوں کو بعد میں جب وقت ملے اسے ادا کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام حاضرین کی حاضری اس میلاد پاک کی جلسے کی قبول فرما۔ الہ العالمین مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام میں جو لوگ پریشان حال ہیں میلاد پاک کے صدقے ان کی ان تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ جو لوگ بے روزگار ہیں الہ العالمین انہیں صاحب روزگار بنا دے مولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو برسر روزگار ہیں جو روزی روٹی والے ہیں مولا اور ان کے روزی روزگار میں اگر کسی قسم کی پریشانی ہو تو ان پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات ہو تو مولا تبارک و تعالیٰ حل فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ کرم فرما، رحم فرما۔ الہ العالمین جتنے حاضرین ہیں ہم تمام حاضرین کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا صدقہ عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، ہاتھوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، پیروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے بدن کے تمام اعضاء کی حفاظت فرما، ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ تیری محبت تیرا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، تیرے اولیاء کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ الہ العالمین اس بستی پر رحم و کرم فرما۔ یا اللہ پاک اس بستی میں رہنے والے تمام اہل ایمان پر رحم و کرم فرما۔ الہی ان پر اپنے رحمتیں نازل فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ پریشانیاں دور دفع فرما۔ الہ العالمین ہر قسم کی بیماریوں سے ہم تمام کو نجات عطا فرما۔ مولا ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، صحت کاملہ انہیں عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ مصیبت میں گرفتار ہیں مولا تبارک و تعالیٰ انہیں آزادی نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی نفس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین ایک اچھا ایمان والا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نیک مومن مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو کچھ نیاز پیش کی گئی مولا تبارک و تعالیٰ یہ اور جو کچھ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہی، نیک جو کچھ اچھی باتیں ہوتی رہے، احادیث وہ ہوتے رہے مولا تبارک و تعالیٰ جتنی بھی تلاوت جو جس قسم کی بھی اور تمام کی تمام گفتگو اگر اس میں کسی قسم کی غلطی خامی کوتاہی ہوئی تو مولا تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، جو کچھ صحیح ہو تو اسے قبول فرما۔ الہ العالمین تمام چیزوں کو ثواب خصوصیت کے ساتھ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہی ہم تمام کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الفاتحہ۔
قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس تجا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس تجا تم پہ کروڑوں درود دل کرے ٹھنڈا میرا وہ کف پہچان سا دل کر ٹھنڈا میرا وہ کف پہچان سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس تجا تم پہ کروڑوں درود خلق کے حاکم ہے تم رزق کے قاسم ہے تم خلق کے حاکم ہے تم رزق کے قاسم ہے تم جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس تجا تم پہ کروڑوں درود کام بنا لیجیے تم کو جو راضی کرے کام بنا لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس تجا تم پہ کروڑوں درود. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد